بلوچستان کا دورہ وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ یا فیلڈ مارشل بھی ساتھ ہو، اکثر اسی وقت ہی ہوتا ہے جب یہاں پہ کوئی بہت زیادہ جانی نقصان ہوتا ہے، تبھی بلوچستان یاد آتا ہے، کیونکہ بلوچستان کو صرف سیکیورٹی لینز میں دیکھا جاتا ہے۔ آج وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ اپنے جو ٹیم ہے ان کے ہمراہ آئیں، اور غالباً ان کو کوئی بریفنگ بھی دی گئی اور کہہ رہے تھے کہ ایف سی والوں نے کہا کہ بھائی ہمارے کوئی گیجٹس لینے ہیں یا مطلب کوئی سیکیورٹی کی چیزیں لینی ہے، کوئی 10 ارب کے آس پاس اگر ایسی وہ ہوں تو کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا جتنے بھی ہیں وہ آپ کو دے دی جائیں گی۔ جب وہ لوگ اتنی اسٹرانگ میں نہیں آ رہے تھے، ہر دن اسمبلی میں بی ایل اے یہ ہے، بی ایل ایف یہ ہے، یہ دہشت گردی یہ کر رہی ہے، ان کا میں وہاں تک جا کے پیچھا کروں گا، ایک یہ ہوا 10 ان کے ماریں گے۔ جیسے جیسے ان کے اٹیک بڑھنا شروع ہو گئے، ٹیون چینج۔ تو بلوچستان ہے، تجربات کی سرزمین ہے، یہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس صوبے میں کسی کو بھی، کسی بھی لگڑی کو، کسی بھی غنڈے کو، کسی بھی قاتل کو آپ اٹھ کے کچھ بھی بنا دو، عوام کی یہاں کون سنتا ہے؟ حق سچ کو کون دیکھتا ہے؟ ایل اے ہے، بی ایل ایف ہے، ٹی ٹی پی ہے، تو فلاں ہے، ان کا پیچھا کرتے تھے پہاڑوں پہ، اب بیرکوں میں نہیں محفوظ، وہ آ کے گھس رہے ہیں، اب سی ایم ہاؤس سیکٹریٹ نہیں محفوظ، وہ آ کے گھس رہے ہیں۔ تو کوئی بھی شخص، ہر بندہ کوئی بننے کو تیار نہیں تھا وزیر داخلہ بلوچستان کے لیے، ٹھیک ہے؟ سم ٹائمز لوگوں کو زبردستی بھی اس لیے جتوایا جاتا ہے کہ اس کو وزیر داخلہ بنوانا ہے، کوئی نہیں بنتا۔ جب یہاں پہ آپ کا ایگریسو وزیر اعلیٰ ہو، آپ وزیر داخلہ کے لیے ایسے کا انتخاب کرتے ہو جو تھوڑا معقول ہو، اگر وہ بھی سخت ہو، وزیر داخلہ بھی سخت ہو، تو حالات تو پھر کیا ہوں گے؟ اچھا، فیلڈ مارشل آیا اس دفعہ، اپنو حکومت ان سب کی بینڈ بجائی اور سنائی کہ یہ کیا ڈرامے بازی ہے، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کوئٹہ تک آ گئے، کوئٹہ میں مختلف علاقوں تک آ گئے، آپ لوگ کر کیا رہے ہو؟ لیکن فیلڈ مارشل صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو بس یہاں خوش کیا جاتا ہے، اچھی اچھی باتیں سنا کے، اچھے یہ ہم نے یہ معیار لیا، ہم نے یہ معیار لیا ہے۔ بلوچستان میں بہت ساری چیزیں ابھی بھی گڑبڑ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ بلوچستان کی صورتحال، بالآخر بلوچستان کا دورہ وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ یا فیلڈ مارشل بھی ساتھ ہو، اکثر اسی وقت ہی ہوتا ہے جب یہاں پہ کوئی بہت زیادہ جانی نقصان ہوتا ہے، تبھی بلوچستان یاد آتا ہے، کیونکہ بلوچستان کو صرف سیکیورٹی لینز میں دیکھا جاتا ہے، باقی اس کو کوئی خطہ یا اس کو کوئی وہ کیا کہتے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ یا بڑے تناظر میں دیکھیں تو مائنز اور منرلز کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے۔ یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ بلوچستان کے وسائل تو ہمارے ہیں، لیکن بلوچستان کے مسئلے پھر بلوچستان والوں کے ہی ہیں، اور یہی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ حکومتیں بنائی جانا، یہاں پہ سیکٹر کمانڈر وزیر اعلیٰ سے زیادہ وقت گزار دیتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ سیکٹر کمانڈر آیا ہوا ہے، یہ زیادہ وقت گزار جائے گا، اس کا جو ٹینیور ہے یہ وہاں تک چلے گا، لیکن وزیر اعلیٰ اتنی مدت نکال جائے تو یہ بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک وفاقی وزیر داخلہ یا ایک وفاقی وزیر پر آپ کو یقین ہوتا ہے یہ اتنے سال نکال جائے گا، وزیر اعلیٰ بلوچستان یا یہاں کا کوئی وزیر اتنے سال نکالے تو یہ بہت مشکل ہے۔ آج وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ اپنے جو ٹیم ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ، عظمہ بخاری صاحبہ اور ان کے جو چیف سیکریٹری ہیں، ان کے ہمراہ آئیں، ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا، اور غالباً ان کو کوئی بریفنگ بھی دی گئی اور کہہ رہے تھے کہ ایف سی والوں نے کہا کہ بھائی ہمارے کوئی گیجٹس لینے ہیں یا مطلب کوئی سیکیورٹی کی چیزیں لینی ہے، کوئی 10 ارب کے آس پاس اگر ایسی وہ ہوں تو کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا جتنے بھی ہیں وہ آپ کو دے دی جائیں گی۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، آئے بلوچستان والوں کو دورے پر دہشت گردی کے خلاف اظہار یکجہتی یا کوئی بھی آپ نام دے لیں، اور اس میں سب سے بڑے مستحق جو ٹھہرے وہ ہمارے محترم ایف سی والے ٹھہرے، اور انہوں نے ہی جو 10 ارب تھا وہ پھر ان کے حصے میں آیا۔ ہوپ سو کہ اس 10 ارب کے جو بھی گیجٹس ہیں وہ لیں گے، اس کے بعد
ہم امید کریں گے کہ عوام کا تو خیر جو نقصان ہو یا نہ ہو، مزید ایف سی والے کم سے کم جان کی بازی نہیں ہاریں گے، شہید نہیں ہوں گے، قتل نہیں ہوں گے۔ تو تھوڑا سا اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بلوچستان میں، کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ جو 17ویں ترمیم ہوئی ہے، اس کے بعد غالباً 2 مشیر رکھ سکتی ہے حکومت بلوچستان کے، مطلب اس میں تو اس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ 2 دامادوں کی جنگ چل رہی ہے ایجوکیشن کے لیے۔ تو ایجوکیشن کے لیے پھر راحیلہ درانی صاحبہ کو ہٹایا جا رہا تھا، پھر کہا گیا کہ بھائی یہ تو کوئی اتنی بڑی اس کے خلاف کوئی شکایتیں بھی نہیں ہیں، اتنے بڑے اس کی کوئی، اور بھی ہم یہ کہیں کہ اسے ہٹائیں یا جو لا رہے ہیں وہ اس سے بڑے کوئی کمپیٹنٹ ہوں، تو یہ بھی نظر نہیں آ رہا، تو کس بیس پر ہٹائیں؟ تو پھر انہوں نے کہا چلو اس کو ہائر ایجوکیشن دے دیتے ہیں، اسکول ایجوکیشن یا زرین مگسی ہے یا پھر زرک مندوخیل ہے، اس میں سے کسی کا انتخاب ہوگا۔ تو ماشاءاللہ دونوں ہی نون لیگ کے یہاں پہ پیپلز پارٹی نون لیگ، یہ چہرے ہی بدلتے رہتے ہیں، لوگ تو سیم ہی ہیں، مقتدرہ اشارہ کرے کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ پارٹیاں برائے نام ہے۔ میں نے کہا نہیں، بلوچستان میں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنا بھی بڑی ڈاج دی ہوئی تھی نون لیگ کو 2017 میں، آج وہی لوگوں کو انہوں نے نہ صرف جگہ دی بلکہ انہیں وفاقی وزیر بھی بنایا ہوا ہے، یہاں پہ صوبائی وزیر بھی بنایا ہوا ہے۔ تو اخلاقیات تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ سٹینڈرڈ ہوتے، اخلاقیات ہوتی، کچھ اچھی سیاست ہو رہی تو ہوتی، تو اس ملک کا اور اس صوبے کی یہ حالت ہوتی نہیں، بس مل کر لوٹو۔ آج وزیر اعلیٰ بلوچستان کہہ رہے تھے کہ محترمہ ہمارے یہاں پہ یہ ہے، اس نے کہا نیشنل پارٹی بھی ہماری اتحادی ہے، جماعت اسلامی بھی ہماری اتحادی ہے، نون تو ہے ہی اتحادی، اپوزیشن میں ڈاکٹر مالک صاحب ہیں اور جے یو آئی ہے، اس کا نام لیا اور کہا کہ وہ بھی ادھر ہوتے، ڈاکٹر صاحب یہاں نہیں ہے، اپوزیشن لیڈر صاحب ترکی میں ہیں۔ تو یہاں ورکنگ ریلیشن شپ بڑا سٹرونگ ہے، بڑی اچھی سیاست ہوتی ہے یہاں پہ، تو وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم بھی حیران ہو گئے، میں نے کہا وزیر اعلیٰ صاحب نے باقی باتیں کی ہیں، یہی کہا جاتا ہے کہ یار یہاں پہ جو کھایا جاتا ہے وہ بھی اپوزیشن اور حکومت مل کے کھاتی ہے، بس یہ ہے بدنام حکومت ہوتی ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھو، یہ واشک سب سے زیادہ فنڈ لے گیا، واشک والا ماشاءاللہ سے جمعیت علماء اسلام کے نام پہ آیا ہے، اور چن چن کے کرپٹ افسر اپنے حلقے میں، وہ جو ڈاکٹر رڈ صاحب لے گئے، جو باقی تو چھوڑو کرپشن کی، جو دوائیاں تھیں وہ بھی بیچ رہا تھا، اور یہ واشک والا یہاں پہ کبھی قمیض اتار رہا ہوتا ہے، کبھی گڈ گورننس کے کیا دعوے کر رہا ہوتا ہے، اور پیچھے آپ دیکھو ان لوگوں کے کاروبار جا کے دیکھو کہ کیا کاروبار ہے۔ باقی کوئی عربی آئے ان کا استقبال کرنے یہ موصوف پہنچا ہوتا ہے۔ باقی بہت ساری باتیں ہیں، کبھی اگر یہ دوبارہ اس نے ہمیں کبھی چیلنج کرنے کی کوشش کی تو ہم لائیں گے ان کے کاروبار بھی، اور کیا کیا وہ ہوتا ہے وہ سب چیزیں، اور کرپٹ افسروں کو لے کے جانے کی وجوہات کیا ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ فی الحال اس پر پھر صحیح، اپوزیشن لیڈر صاحب جو ہیں، یہ لوگ بلوچستان اسمبلی میں، اب حالات ایسے ہو نا کہ آپ نے یا 2 سائڈیں ہیں، یا آپ کہو کہ اب ہم اسمبلی میں آئے ہوئے ہیں، ہمارے پاس مینڈیٹ ہے، ہم ریاست کی تنخواہوں پہ پل رہے ہیں، اربوں کا فنڈ لے کے جاتے ہیں، تو ہم ریاست کے فل ٹائم ساتھ ہیں۔ نیکسٹ ٹائم میرے جو ووٹر ہیں، یا میرے ووٹر نہ صحیح، میرا جو خاندان ہے یا میرے جو گارڈ ہیں، یہ آئیں گے بی ایل ایف اور بی ایل اے کا مقابلہ کریں گے۔ یہی ہے نا، کروڑوں اربوں کما رہے ہو یار، اتنا تو کرو نا، چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن والے ہوں۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے، وقتی طور پہ دیکھتے ہیں، پہلے کیا تھا جب وہ لوگ اتنی سٹرونگ میں نہیں آ رہے تھے، ہر دن اسمبلی میں بی ایل اے یہ ہے، بی ایل ایف یہ ہے، یہ دہشت گردی یہ کر رہی ہے، ان کا میں وہاں تک جا کے پیچھا کروں گا، ایک یہ ہوا 10 ان کے ماریں گے۔ جیسے جیسے ان کے اٹیک بڑھنا شروع ہو گئے، ٹیون چینج، پھر درمیانی رستہ، پھر کوئی اسمبلی میں وہ کہہ رہا ہے بھائی مجھ سے اسلحہ نہ لو، سمجھ آئی ہے؟ تو یہاں پہ اب چیزیں ایسی ہیں کہ وقت دیکھتے ہیں کہ بی ایل اے بی ایل ایف سٹرونگ ہو گیا، تب ایسا مڈل کلاس بیان دیں گے کہ یار مسئلہ نہ ہو، الٹا ان کے حق میں کوئی وہ ہو جائے۔
جب دیکھتے ہیں کہ ریاست سٹرونگ ہو گئی ہے، ان کو زیادہ نقصان ہو گیا یا وہ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ریاست کے لیے جان حاضر ہے. تو یہ تو ہے، یہ تو ان کی سیاست ہے، اور یہی سیاست ان کی کامیاب ہے. یہاں پہ جو ہارڈ کور ہے وہ بھی ناکام ہے. جو درمیان میں کہتا ہے کہ یار کوئی صلح صفائی ہو، کوئی دیکھا جائے درمیانی راستہ کوئی نکل سکتا ہے، نکلے، یہ قتل و خون کا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس میں کوئی کمی ہو، وہ بندہ بھی ناکام ہے. ٹھیک ہے، ابھی صرف وزیر اعلیٰ اکیلا رہ گیا ہے، اور ادھر جب تک منسٹری کوئی نہیں ملتی تب تک ساتھ ہے، اور زرک بھی ہوپ سو انرجی میں چلا جائے گا. اور انرجی میں نے کہا سیکٹری نے پھر اختیارات ڈی جی کے بھی ڈائریکٹر کو دیے ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب نے اس دن سیکٹری انرجی کو بولا بھی کہ اس طریقے سے کوئی مچھلی منڈی نہیں چلاتا جس طرح آپ محکمہ انرجی چلا رہے ہو. لیکن خیر یہاں پہ کہاں احتساب ہے. تو اب بات آتی ہے کہ وزیر داخلہ کیوں نہیں بن پائے میر علی مدد جتک صاحب. یہ حکومت جب بنی تو آپ کو پتہ ہے جب یہاں نہیں تھے، یہ صادق عمرانی وغیرہ بھی کہتے تو ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی میں کھڈے لائن تھے، سائیڈ لائن تھے. مجھے یاد ہے جب 18 کے بعد ان کو کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے تھے، کون تھا؟ یہ علی مدد جتک ہوتا تھا، کوئی جنرل سیکٹری بھی ادھر ادھر سے لے آتے تھے، اور سربلند جو غزئی ان کا انفارمیشن سیکٹری تھا. جلسہ کرنے کے لیے ان کو کوئی نہیں ملتا تھا، پیسہ نہیں ہوتا تھا. اس وقت یہ صوبائی صدر تھا علی مدد جتک. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ پھر جب جیت کر آ گئے جیسے تیسے، پھر صادق عمرانی بہت پرانا جیالہ بن گیا. علی حسن جس پر آصف زرداری کا ہاتھ تھا وہ تو پھر سب سے سٹرونگ، وہ اگر جیتا تو شاید سب سے فیوریٹ جا رہا ہوتا سی ایم کا، اور زیادہ پتہ چلتا اس کا. لیکن کیونکہ ادھر کی زمینیں، ہب کی زمینیں موصوف زرداری صاحب اور اس کے دوستوں کو چاہیے، تو انہوں نے پھر بھوتانیوں نے، کیونکہ وہ سیٹلمنٹیں کینسل کرائی تھیں، ان کو تو عبرت کا نشان بنانا تھا، تو علی حسن کو لے آئے، جیسے تیسے جیت گیا. پھر اب میرے خیال میں شاید مقتدرہ ہی ناخوش ہو گئی تو علی حسن سائیڈ لائن ہو گیا. لیکن کوئی پتہ نہیں چلتا، کل وہ دوبارہ بڑی سٹرونگ وے میں آ جائے یہاں پر، یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے. ابھی ہو سکتا ہے کہ یہ چیز چل رہی ہے، اس کا فیصلہ نہیں آتا کیس کا، تو اگر آ بھی جاتا ہے تو وہ پھر دوبارہ مشیر بن کے وزیر بن جائیں. تو بلوچستان ہے، تجربات کی سرزمین ہے، یہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس صوبے میں کسی کو بھی، کسی بھی لگڑی کو، کسی بھی غنڈے کو، کسی بھی قاتل کو آپ اٹھ کے کچھ بھی بنا دو. عوام کی یہاں کون سنتا ہے؟ حق سچ کو کون دیکھتا ہے؟ اس صوبے میں ہر تجربہ ہو سکتا ہے. تو جہاں ہر تجربہ ہوتا ہے وہاں پھر حالات بھی ہر قسم کے ہوتے ہیں، جو چل رہے ہیں دیکھ رہے ہو. کہ پہلے تو یہ تھا کہ پہاڑوں پہ ہوتے تھے کہ ہم کہہ رہے ہیں بھائی یہ دہشت گرد ہے، بی ایل اے ہے، بی ایل ایف ہے، ٹی ٹی پی ہے، تو فلاں فلاں ہے، ان کا پیچھا کرتے تھے پہاڑوں پہ. اب بیرکوں میں نہیں محفوظ، وہ آ کے گھس رہے ہیں. اب سی ایم ہاؤس سیکٹریٹ نہیں محفوظ، وہ آ کے گھس رہے ہیں. اب عوام بھی چپ ہے، عوام بھی کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ جتنی ہماری خاطر کرتے ہو، جتنا ہمارا خیال رکھتے ہو، ہم بھی حکومت کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں. جتنا ہم سے پوچھ کے فیصلے لیتے ہو، بس ٹھیک ہے آپ جانو اور وہ جانے، بالکل irrelevant. عوام بھی نیوٹرل ہو چکی ہے. لیکن سختیاں پھر عوام پہ ہی آنی ہے. انفارچونیٹلی پھر یہی ہوتا ہے، سختیاں عوام کے لیے، عیاشیاں پھر حکمرانوں کے لیے، یا جو دوسرا جتا ہے اس کے لیے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ریاست بن کے اپنا کام کرے. تو ہاں، علی مدد جتک کی وزارت کی بات کر رہے تھے، تو پھر اس میں علی حسن کا وزیر اعلیٰ کی طرف پلڑا بھاری ہو گیا. اب علی حسن صاحب چاہ رہے تھے کہ میری طرف ہو سب کا، پیپلز پارٹی والے ہوں تاکہ میں وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ بنوں. تو وہ اس طرح نہیں ہوا. پھر ظاہری بات ہے اس کو کھڈے لائن کر دیا گیا. ابھی جب وزارت اس کو دے رہے تھے اور یہ تھا کہ اس کو وزیر داخلہ بنا رہے ہیں، تو ایک پرانی ویڈیو جب کہا جا رہا تھا کہ اس کو وزیر بنائیں گے، تو اس نے کہا تھا کہ بھائی وہ قیامت کی نشانی ہوگی اگر میں
وزیر داخلہ بنا تو اس پر پیپلز پارٹی ویسے بھی پہلے فیڈ اپ تھی. اس نے کہا کہ اگر ابھی سے یہ کہہ رہا ہے تو کل خدا نخواستہ یہ کیا کہہ دے، پارٹی کی بدنامی نہ ہو وغیرہ وغیرہ. اچھا میں آپ کو بتاؤں ہو کیا رہا تھا. ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت بلوچستان کی وزارت داخلہ چلانا، خود کو پیش کرنا ہے اور ہر وقت ہر قسم کے ٹرائل کے لیے بہت مشکل جاب ہے. مقتدرہ زیادہ کارروائیاں کرتی ہے، آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ کوئی زیادہ لوپ میں نہیں لیتے. محکمہ داخلہ مقتدرہ ہی چلاتی ہے بلوچستان میں. ویسے تو تقریباً تمام ادارے یوں سمجھو وہی چلا رہے ہیں پورے بلوچستان کو، لیکن بس یہ جو سیکیورٹی ہے یہ تو ان کے ہاتھ میں ہی ہے. تو کوئی بھی شخص، ہر بندہ کوئی بننے کو تیار نہیں تھا وزیر داخلہ بلوچستان کے لیے. ٹھیک ہے، سم ٹائمز لوگوں کو زبردستی بھی اس لیے جتوایا جاتا ہے کہ اس کو وزیر داخلہ بنوانا ہے. کوئی نہیں بنتا. نہ سلیم کھوسہ بنتا ہے، نہ ظہور بلیدی بنتا ہے، نہ شعیب نوشیروانی بنتا ہے. اب جب وہاں یہاں پہ آپ کا ایگریسو وزیر اعلیٰ ہو تو آپ وزیر داخلہ کے لیے ایسے کا انتخاب کرتے ہو جو تھوڑا معقول ہو. اگر وہ بھی سخت ہو، وزیر داخلہ بھی سخت ہو، تو حالات تو پھر کیا ہوں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے جب حکومت ہے، حکومت نے بہت سارا پیس آف مائنڈ کے تحت چلنا ہوتا ہے. بھڑکیں دھمکیاں اس سے زیادہ نہیں ہوتا. مار دھاڑ جتنے بھی کرو اس سے حالات نہیں ہوں گے جب تک عوام کا اعتماد بحال نہیں کرو گے. تو اس میں ایک کینڈیڈیٹ جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ موجودہ حکومت میں جو سب سے معقول نام مجھے وہ کر رہا تھا کہ ظہور بلیدی معقول نام ہے، ایجوکیٹڈ ہے، انٹرنیشنل میڈیا کو سمجھا سکتا ہے، خود ایفیکٹو ہے. وزارت داخلہ کے لیے اس سے اچھا کینڈیڈیٹ کون ہو سکتا تھا؟ لیکن وہ نہیں لینے کو تیار. شعیب نوشیروانی نواب بگٹی کے دور میں تھا، اس وقت کچھ بچہ تھا، جس حالات کرائسس سے گزرا اب وہ 2 منسٹریاں لے کر بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ نہیں بننے کو تیار وزیر داخلہ. تو اب جب تک کو کچھ نہیں مل رہا تو علی مدد چاہ رہا ہے مجھے کچھ دے دو، میرا خرچہ پانی چلے. وزیر اعلیٰ بھی چل رہا ہے بھائی بہت کھلایا پلایا، اب کچھ کس کوئی محکمہ دے دو تاکہ یہ اپنے خرچے خود اٹھائے. تو اس میں یہ تھا کہ اس کو وزارت داخلہ دے دی جائے گی، لیکن پیچھے ترجمان بنایا جائے گا بابر یوسفزئی صاحب کو. بابر یوسفزئی صاحب اس سے پہلے غالباً وزیر اعلیٰ کے قدوس بزنجو کے دور میں ترجمان رہے ہیں. تو اب وہ بندہ بھی جذباتی ہے. چلو اس کو بھی میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے مڈل کلاس ہے، کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے. اتنا سارا بول لیتا ہے. مقتدرہ کو ایسے بندے تو ویسے بھی وہ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن وزارت داخلہ کے لیے پھر اس کا بھی ایگریسو پن، ادھر سے وزیر اعلیٰ کا بھی ایگریسو پن. تو یہ چیزیں نوٹیفائی ہونے والی تھی لیکن پھر نہیں ہو پائی. میں نے کہا نہیں، پیچھے مقتدرہ سے زیادہ اچھا فیلڈ مارشل آیا اس دفعہ، اپنو حکومت ان سب کی بینڈ بجائی اور سنائی کہ یہ کیا ڈرامے بازی ہے، کیا کر رہے ہو تم لوگ. کوئٹہ تک آ گئے، کوئٹہ میں مختلف علاقوں تک آ گئے، آپ لوگ کر کیا رہے ہو. لیکن فیلڈ مارشل صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو بس یہاں خوش کیا جاتا ہے، اچھی اچھی باتیں سنا کے، اچھے یہ ہم نے یہ معیار لیا، ہم نے یہ معیار لیا ہے. بلوچستان میں بہت ساری چیزیں ابھی بھی گڑبڑ ہیں. پہلے فنڈ آتا کم ہے، آئے تو چند لوگوں تک ہوتا ہے. تو اب جو یہ BSDI فنڈ ہے پتہ نہیں کیا ہے، یہ بھی چند لوگوں کو ہی نوازا جا رہا ہے. یہاں بھی اسکیمیں افراد کو زیادہ مل رہی ہیں، عوام کو نہیں مل رہی ہیں. اس کا ہم پھر کبھی پوسٹ مارٹم کریں گے. میں نے آپ کو کہا نہیں ہے کہ مزخیل کی اسکیمیں پر میں دیکھ رہا تھا لوگ ان کا تعلق نہیں ہے، گفٹ کے طور پر لوگوں کو دے رہے ہیں کہ میں آپ کا نام ڈلواتا ہوں. جعلی لوکلیں بنوا کے یہاں کے کسی کے PS بن کے، اور DC صاحب وہاں سے نواز رہے ہیں. واہ ماشاءاللہ، سکیمیں اب گفٹ دی جا رہی ہیں لوگوں کو، اور ایک جگہ پہ تیسری اسکیم جا رہی تھی. تو ٹھیک ہے بھائی ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ ایک بندے پر مسلسل ایک ہی جگہ پر نوازشات ہوں. تو یوں بابر یوسفزئی صاحب اور علی مدد جتک صاحب کو وقتی طور پہ روک دیا گیا. سو آگے کیا ہوتا ہے، لیکن یہ وجہ تھی. اور ڈیولپمنٹ ہوئی کہ سیکٹری ایگریکلچر چینج ہو گئے، کیونکہ جب وزیر زراعت وہ ہو گئے، فیصلہ ان کے خلاف عدالت میں آیا، ابھی گو کے پروسیس میں ہے حتمی، لیکن اس کا یہی تھا کہ سیکٹری ایگریکلچر پہ نزلہ گرے گا، اور گر گیا. اور ایسا نہیں ہے کہ سیکٹری ایگریکلچر بڑے کوئی مہان وہ کر رہے تھے، انہوں نے جو کارنامے دیے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں. داؤد خلجی کا چھکا لگ گیا، وہ پھر آ گئے سیکٹری زراعت، اور عمران
گچکی صاحب وہ پھر آ گئے ہیں سیکٹری فورسٹ. اس سے پہلے جو تھے فتح بھنگر صاحب، وہ بھی الحمدللہ بس مال آئے کہیں بھی سگنیچر کرنے کو تیار ہیں. اس نے بھی بڑے شوروم ووروم، بڑی جو ہے نا ادھر ملنے شلیں بنا لی ہیں. پچھلے دنوں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ لسٹیں بنی ہوئی تھی کہ اس سیکٹری نے اتنا مال کمایا، اس نے اتنا مال کمایا. لیکن جو جتنا مال کمائے گا اس کو اچھی پوزیشن ملتی جائے گی. احتساب تو اس صوبے میں تو ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہونا. تو جہاں یہ ہوگا اور احتساب بھی نہیں ہوگا تو یہی کچھ ہوگا. ہمارا بس امن یہ ہے کہ ایک سے بڑھ کے دوسرا واقعہ افسوسناک ہونا وہ بھی اب خبر نہیں ہے. اب یہ ہے کہ پچھلے افسوسناک واقعے سے زیادہ بڑا افسوسناک واقعہ ہو جائے دہشت گردی کا، تب ہمارے لیے وہ خبر بنتی ہے. تو بہرحال جمہوریت کا جو حسن ہے جلسے جلوس، اس کو تھوڑا الاؤ کرنا چاہیے، لوگوں کو سننا چاہیے. صرف اپنے چہیتے لوگوں کو ہی وہ نہ کریں، جو مخالف آوازیں ہیں ان کو بھی سنیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے کہ جو جینون کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے کہ حقیقتیں کیا ہیں، نہ کہ یہ بندہ ہے کہ یہ سخت بول رہا ہے تو اس کا عبرت کا نشان بناؤ. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور رائٹ پرسن فار رائٹ جاب کے لیے ہونا چاہیے. اس کے بعد ہی مسائل حل ہو سکتے ہیں اور عوام کو اعتماد آ سکتا ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو بس آپ جتنا بھی کر لیں اس سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.